صدق صادق کا تصدیق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے۔ اس شعر میں امام عشق و محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، صادق یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی سچائی کا واسطہ ہم کو صادق الاسلام یعنی اسلام کا وفادار اور ٹھیک طور سے اسلام کے فرامین پر عمل کرنے والا بنا، اور اے اللہ ہم پر تو بے غضب یعنی ناراض ہوئے بغیر راضی ہو جا۔ تجھے واسطہ قاسم یعنی غصہ کو مارنے والے حضرت امام موسیٰ بن امام جعفر صادق اور تیری خوشنودی حاصل کرنے والے حضرت علی بن موسیٰ بن امام جعفر صادق کا۔ حضرت رضا نے شعر کے پہلے مصرع میں صدق، صادق، تصدیق اور بار دوم صادق کا استعمال بڑی متانت اور نفاست سے کیا ہے۔ صادق اور تصدیق دونوں الفاظ صدق مصدر سے مشتق ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ مصرع اول میں لفظ صادق کا استعمال 2 مرتبہ کیا گیا ہے اور دونوں مرتبہ یہ لفظ الگ الگ معنی میں وارد ہے۔ پہلی مرتبہ لقب حضرت امام جعفر صادق کی حیثیت سے اور دوسری مرتبہ سچا اور وفادار کے معنی میں۔ مصرع ثانی کے الفاظ بے غضب، راضی، کاظم اور رضا کے درمیان بھی ایک خفیہ ربط ہے، اور ان چاروں الفاظ کے مطالب کا ماحصل قہر اور غصہ کو رخصت کر کے رضامندی کا اظہار ہے۔ علاوہ ازیں صرف ایک ہی شعر میں سرتاج اولیاء ملت اسلامیہ کے 3 بزرگوار شخصیتیں حضرت امام جعفر بن محمد صادق، حضرت امام موسیٰ بن جعفر صادق، حضرت امام علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم کا تذکرہ مع ان کے القاب و اوصاف کے کرتے ہوئے ان کے واسطے اور وسیلے سے بارگاہ الہی میں انہی حضرات کے اوصاف سے منسلک اور متصف امور خیر کے حصول کی دعا فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر ان کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا۔ قارئین، یہ تمام مثالیں فطر انسانی کے تقاضا بشریت کے پیش نظر زہر بحث لائی گئی ہیں۔ قارئین کو شعر کے محاسن سے آشنا کرانے کے لیے صرف مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعر میں خدا تعالیٰ سے 2 چیزیں مانگی ہیں۔ پہلی وہ جو مصرع اول میں مذکور ہے کہ صادق الاسلام کار، اور دوسری وہ جو مصرع ثانی میں مذکور ہوئی ہے کہ بے غضب راضی ہو، اور دونوں میں ایسی ترتیب دی ہے کہ مراد اول کے حصول کے نتیجہ میں مراد ثانی خود بخود حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جو صادق الاسلام ہو گیا اور اس پر رب کریم ضرور بے غضب راضی ہو جائے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کا یا گروہ کا جہاں ذکر فرمایا ہے، وہیں اس گروہ پر انعامات باری تعالیٰ کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی۔ معلوم ہوا کہ جو صادق الاسلام ہو کر جند حق یا حزب اللہ کا فرد بن گیا، قرآن مجید کے دعوی صادق سے اللہ اس سے راضی ہو گیا۔ حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شعر میں 3 بزرگ اور شہرۂ آفاق اولیاء ملت اسلامیہ کا واسطہ دیا ہے اور ان کے وسیلے اور طفیل سے بارگاہ الہی میں دعا کی ہے۔ تینوں کا ذکر ان کے القاب سے کیا ہے، یعنی صادق، کاظم، رضا۔ سب سے پہلے صادق حضرت امام جعفر بن محمد کا لقب ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری یا 83 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ آپ حضرت امام باقر کے بیٹے بڑے صاحبزادے ہیں۔ آپ اپنے وقت کے امام اہل ذوق اور پیشوائے عشق و محبت تھے۔ راہ طریقت کے آپ شیخ الشیوخ تھے۔ آپ انتہائی بلند مقام، عابد اور نیک خصلت تھے۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، ایک زمانے تک میں آپ کی خدمت مبارکہ میں آتا رہا، مگر میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوتے، یا تلاوت میں مشغول ہوتے، یا روزہ دار ہوتے۔ آپ بلا وضو کبھی حدیث روایت نہیں فرماتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اس درجہ مستجاب الدعوات اور کثیر الکرامات تھے کہ آپ کو جب کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے۔
کہ اے میرے رب مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے، آپ کی دعا ختم ہونے سے پہلے وہ چیز آپ کے پہلو میں موجود ہو جاتی۔ حضرت با یزید بستامی آپ کی بارگاہ میں پانی بھرنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ ایک دن آپ نے نظر شفقت سے توجہ فرمائی اور آپ کے فیض صحبت سے روشن ضمیر اور اکابر اولیاء اعظام سے ہو گئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آپ سے اکتساب فیض فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ آپ زیارت حرمین شریفین کو تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں خرمے کی خشک درخت کے پاس قیام فرمایا اور چاش کے وقت اس درخت سے آپ نے خرمے طلب فرمائے، فوراً درخت سرسبز و شاداب ہو گیا اور ساتھ ہی تازہ خرما بھی پیدا ہو گیا۔ ایک اعرابی نے آپ سے جب اس عظیم کرامت کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا اور کہنے لگا کہ یہ جادو ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جادو نہیں ہے، اس لیے کہ رب کائنات نے مجھے وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ اگر میں دعا کر دوں تو ابھی تک تیری شکل کتے کی شکل ہو جائے گی۔ آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ وہ اعرابی کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا، صرف اتنا فرمایا تھا۔ اعرابی نے اپنی یہ کیفیت دیکھی تو بہت پریشان ہوا اور نادم ہو کر معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ کو رحم آیا اور پھر دعا فرمائی تو وہ اپنی اصلی حالت میں ہو گیا۔ آپ نے 15 رجب المرجب 148 ہجری مدینہ منورہ میں انتقال فرمایا۔ آپ کا مزار شریف مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں اپنے والد ماجد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں ہے۔ نمبر 2، کاظم۔ حضرت امام موسیٰ بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ آپ کی ولادت بتاریخ 7 یادہ صفر المظفر بمقام ابوا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے وہاں ہوئی۔ آپ عالم متجر اور ولی کامل اور صاحب مناقب فاخرہ تھے۔ آپ مستجاب الدعوات تھے، جو لوگ آپ کو اپنا وسیلہ بناتے یا آپ سے دعا کراتے وہ اپنے مقصود کو پہنچتے اور ان کی جملہ حاجات پوری ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اہل عراق آپ کو باب الحوائج یعنی حاجتوں کے پورا ہونے کا دروازہ کہتے تھے۔ چنانچہ بعد وصال بھی آپ کا مزار اقدس باب الحوائج ہے۔ آپ بڑے عابد زاہد قائم اللیل اور صائم النہار تھے۔ کثرت عبادت اور ریاضت اور شب بیداری کی وجہ سے آپ کو سب عبد الصالح کہتے تھے۔ حلم اور بردباری کا یہ عالم تھا کہ آپ کا لقب قاسم یعنی ہوسا کو پی جانے والا مشہور ہوا۔ جود و کرم کا یہ عالم تھا کہ فقراء مدینہ کو تلاش کر کے ہر ایک کو حسب ضرورت مال و نقد راتوں کو پہنچا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ خلیفہ ہارون رشید کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو عصائے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر چھڑ گیا۔ فرش پر ایک قالین بچھی ہوئی تھی جس میں شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ قالین میں جو تصویر ہے اس کو اگر میں کہوں کہ شیر ہو جا، بس وہ صرف اتنا ہی کہا تھا، تصویر کو ابھی حکم نہیں دیا تھا کہ دفعتاً وہ تصویر شیر اصل ہو گئی۔ آپ نے اس شیر کو حکم دیا کہ ٹھہر جا، میں نے ابھی تو تم کو حکم نہیں دیا۔ اتنا فرمانے کے ساتھ ہی وہ شیر بدستور قالین کی تصویر بن گیا۔ آپ نے بتاریخ 5 یا 25 رجب المرجب 183 ہجری میں وصال فرمایا۔ آپ کا مزار مقدس بغداد شریف میں بمقام کاظمین میں واقع ہے۔ رضا۔ حضرت سیدنا امام علی بن موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں 11 ربیع الاول 183 ہجری کو ہوئی۔ آپ نہایت ذہین و فطین اور اعلیٰ درجے کے عالم فاضل تھے۔ حضرت ابراہیم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ علوم میں معارف کا عالم نہیں دیکھا۔ آپ بہت ہی کم سوتے اور اکثر روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے علم و عمل سے اسلام کی بے لوث و بے مثال خدمات انجام دی۔ آپ کی کوشش ارشاد دین نے بے شمار افراد کو اسلام کا شیدائی بنایا۔ آپ کی کوشش کی بدولت حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پرانے مذہب سے تائب ہو کر آپ کے دست حق پر ایمان لائے اور آپ کے فیض بخش صحبت نے ان کو اولیاء قابر کی صف میں کھڑا کر دیا۔ ملک سندھ کا ایک باشندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر سندھی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ آپ اس کی ہر بات کو سمجھ کر سندھی زبان میں ہی جواب دیتے رہے۔ رخصت کے وقت اس سندھی شخص نے عرض کیا کہ حضور میں عربی زبان نہیں جانتا اور تمنا رکھتا ہوں کہ عربی زبان سیکھ لوں۔ آپ نے دست مبارک اس کے لبوں پر پھیر دیا۔ وہ عرب کے فصیحوں کی طرح فصیح و بلیغ عربی زبان بولنے لگا۔ حضرت جعفر صالح بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری بیوی حاملہ ہے۔
اور دعا فرمائیے کہ لڑکا ہو۔ آپ نے فرمایا تیری بیوی 2 بچوں کی حاملہ ہے۔ میں اس بشارت عظمیٰ کو سن کر وہاں سے رخصت ہونے لگا اور دل میں یہ خیال آیا کہ ولادت کے بعد ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام علی رکھوں گا۔ دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ آپ نے آواز دے کر مجھے واپس بلایا اور فرمایا ایک بچے کا نام علی اور دوسرے کا نام عمر رکھنا۔ چنانچہ جب ولادت ہوئی تو ایک لڑکا تھا اور ایک لڑکی تھی۔ لڑکے کا نام علی اور لڑکی کا نام عمر رکھا۔ ایک روز میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ عمر نام کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری ماں کا نام عمر ہے۔ آپ کو انگور میں زہر ملا کر کھلایا گیا اور زہر کی وجہ سے آپ نے 21 رمضان مبارک 203 ہجری میں شہادت پائی۔ آپ کا مزار پر انوار توس میں مقام سنایا جو بغداد شریف کے قریب ہے وہاں ہے۔